بابا رضی اللہ عنہ کو اس ستون سے کھولا. جب حضرت ابو لبابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب چونکہ میری توبہ قبول ہو گئی تو میں نے ایک منت مان کے رکھی ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ جب تو میری توبہ قبول کر لے گا تو میں اپنا جتنا بھی سرمایہ ہے جتنا بھی مال و دولت ہے میرے پاس وہ سارا کا سارا اللہ میں تیری راہ میں دوں گا، تیری راہ میں دے دوں گا. تو اس وقت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ میرا یہ سارا کا سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں قبول کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 تمہارا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں قبول کیا جائے گا اور 1/3 کے علاوہ تم باقی کا سارا مال اپنے خرچے میں لو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو خیانت کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو خیانت ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کے اندر خیانت کر دی جائے، اور نبی کی خیانت یہ ہے کہ سنت کے اندر خیانت کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اے ایمان والو تمہارا اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو. جب تمہیں کتاب اللہ کے ذریعے سے کسی آیت کے ذریعے تم تک کوئی پیغام پہنچتا ہے، آیت پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو اور اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی میسج پہنچتا ہے تو کہا کہ وہ میسج بھی فالو کرو اور اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرو. اور کہا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، حدیث کے ذریعے سے بھی جب تمہیں کوئی میسج پہنچتا ہے تو اس کے اوپر فوراً سے عمل یعنی کہ کرو اور اس کے اندر بھی عمل کرنے میں کوئی خیانت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وانتم تعلمون، جب تمہیں علم ہو جاتا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو تو جان لینے کے بعد تم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کرو. سورۃ الانفال آیت نمبر 28. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ انما اموالکم، تمہارے اموال، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنۃ، فتنہ ہے، وان اللہ عندہ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم، بڑا اجر ہے. اس آیت کا پیچھے سے کیا ربط ہے؟ اس آیت کا ربط یہ ہے کہ پیچھے سے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو. انسان عمومی طور پر خیانت کب کرتا ہے، خائن کب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشکات کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ اولاد انسان کو بخیل اور نامرد بنا دیتی ہے. یہ اولاد ایسی ہے کہ جو انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور نامرد بھی بنا دیتی ہے. یعنی اولاد کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے گریز کرتا ہے، اور کچھ ایسے دین کے کام ہے کہ جہاں پر پیش قدمی کرنے سے انسان گریز کرتا ہے. مثلا جہاد میں جانے سے انسان گریز کر لیتا ہے، کترا جاتا ہے، یا یہ کہ صدقہ کرنے سے انسان یہ گریز کر جاتا ہے کہ بچوں کے کام آ جائے گا کل کے لیے، اور وہ سیونگ کرنے لگتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور نامرد بھی بنا دیتی ہے. کہ مرد جو کھلے دل سے بعض کاموں میں پیش قدمی کرتا ہے وہ اولاد کی وجہ سے نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، بعض اوقات یہ آزمائش بن جاتے ہیں تمہارے لیے، اور تمہارا مال بھی، تم مال دینے سے اللہ کی راہ میں اس لیے ڈرتے ہو، تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ میرا یہ مال کم ہو جائے اور میری اگلے آنے والی نسلوں کے لیے یہ مال کم پڑ جائے، تو تم اللہ کی راہ میں دینے سے گریز کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا جو مال ہے یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، عذاب نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو حدیث سے بھی ہمیں سنت سے بھی جو چیزیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر بھی کہا ہے. یہاں فتنہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، عذاب مطلب نہیں ہے. نہ اولاد انسان کے لیے عذاب ہے اور نہ ہی مال انسان کے لیے عذاب ہے، دونوں خیر ہیں. ہاں اس کا استعمال ان کو عذاب بنا دیتا ہے. اولاد کی غلط یعنی کہ پرورش کرنے سے، اولاد کو اخلاقیات نہ سکھانے سے، اسلام کی طرف نہ لانے سے وہ فتنہ بن جائیں گے. مال کا غلط استعمال کرنے سے، انہیں حرام کاری میں لگانے سے، انہیں سودی کاروبار میں لگانے سے وہ مال بھی فتنہ بن جاتا ہے. تو فتنہ اس وقت فتنہ ہو جائے گا، عذاب بن جائے گا کہ جب اس کا غلط استعمال کر لیا جائے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کو عذاب نہ بناؤ بلکہ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرو. ان اللہ عندہ اجر عظیم. اور یہ جان لو یہ جو دنیا کے لیے جمع خرچی ہے، یہ جو دنیا کے لیے جوڑ توڑ ہے، یہ سارا کا سارا دنیا میں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو جڑا ہوا ہے، جو تم اللہ کے پاس جوڑو گے، کل کے لیے جو جوڑو گے، وہ اجر عظیم یعنی کہ بڑا ثواب ہے.